عقل کے اعتبار سے ظاہر میں نقصان تھا، لیکن حقیقت میں وہ بگاڑنے کے لیے نہیں تھا، بچانے کے لیے تھا۔ اللہ کے حکم سے میں نے وہ پاٹیا نکالا تھا، ورنہ اگر میں پاٹیا نہیں نکالتا تو آگے ایک غاضب بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتی کو غضب کر لیتا اور اس کی سواریوں کو غلام بنا لیتا تھا۔ یہ ہماری کشتی میں ہم نے عیب کر دیا تب بچ گئی۔ اچھا وہ معصوم کا کیا گناہ تھا؟ اسے تم نے قتل کر دیا۔ تو معصوم کا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے جو ہے اس کو قتل نہیں کیا، اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس سے قتل کر دو، یہ بڑا ہو کر ماں باپ کی گمراہی کا سبب بنے گا، ان کے ماں باپ ایمان والے ہیں اور یہ کفر کی طرف لے جائے گا ماں باپ کو، اس لیے بڑا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو۔ لیکن عقل کو ابھی بھی سکون نہیں ہے۔ عقل کے اندر یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب پہلے سے پتا تھا کہ جو ہے یہ بچہ ماں باپ کے لیے ضلالت کا، گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنے گا، تو ایسے بچے کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ عقل تو یہی کہے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ قانون بنا دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے جذبات، خواہشات، احساسات میری منشا کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور یہی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں خذوہ، وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جتنا دیں اتنا ہی لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے تم جو ہے رک جاؤ۔ تو اپنا شوق پورا کرنا یا اپنے جذبات اور خواہشات کو پورا کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات اور خواہشات کو اللہ اس کے رسول کی منشا کے تابع کرنا یہ دین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے کیسے ہی جو ہے صحابہ کرام کے جذبات تھے، چاہے وہ خوشی میں تھے، چاہے غم میں تھے، چاہے فرط غم میں تھے یا فرط مسرت میں تھے، ہر حال میں جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو ان کے سارے جذبات دب جاتے تھے، دفن ہو جاتے تھے، وہیں کے وہیں رک جاتے تھے۔ وہ دیکھو احد کے میدان میں ایک عورت آ رہی ہے، حضرت صفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، اور اللہ کے شیر حضرت حمزہ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کی بہن ہے۔ یہ آ رہی ہے، کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، کیا فرط غم میں چل رہی ہوگی، عورت ذات ہو کر کیا خبریں سن کے میدان کی طرف جا رہی ہے۔ یہ خبر سن چکی تھی کہ تیرے بھائی کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اب اس بہن سے پوچھو، اس بہن سے جا کے پوچھو جس بہن کے خدا نہ کرے کسی کا یہ حال نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ میں جس کے 10-11 ٹکڑے ہو گئے ہوں، اس کے بہن سے جا کے پوچھو بھائی کی لاش پہ کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہن جا رہی ہے میدان احد کی طرف، اور دوسری اس سے بھی بڑی دکھ کی خبر اس کے پاس یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا کافروں نے، اعوذ باللہ، اور وہ بھی جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ آئی نہیں تھی اپنی مرضی سے، عورتوں نے بھیجا تھا۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی کہ اللہ کے رسول نہیں رہے تو عورتیں جمع ہو گئی ساری مدینے کی، کہا کیا خبر ہے، ہم جو سن رہے ہیں سب کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں رہے۔ تو عورتوں نے مشورہ کر کے صفیہ کو میدان بھیجا کہ جاؤ اس خبر کی تحقیق کر کے آؤ، اگر اللہ کے رسول زندہ سلامت ہیں، ہمارے بیٹے، بھائی، باپ، شوہر سب کٹ جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عورتوں کے جذبات تھے یہ۔ عورتوں نے بھیجا تو صفیہ کو، تو صفیہ یہ خبر بھی سن چکی تھی کہ تیرے بھائی کے تو 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس لیے چادریں بھی اس نے ساتھ لے لی تھی اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ جذبات کے ساتھ بالکل میدان پہنچ گئی، اور بیٹے نے آ کے امی کو روکنا چاہا، امی آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ رسالت نے منع کیا تھا، کوئی بہن اپنے بھائی کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی، منع کر دیا گیا۔ تو بیٹا آ کے کہہ رہا امی تجھے آگے نہیں بڑھنا، بیٹے نے امی کو یہاں سے پکڑا، لیکن صفیہ تھی، یہ وہی صفیہ ہے غزوہ خندق کے موقع پہ عورتیں خیمے کے اندر تھی، اللہ کے رسول نے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت کو عورتوں کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، اور وہ جنگ میں مشغول ہو گئے، تو پیچھے یہودیوں نے سوچا اور مسلمان کی عورتیں اکیلی ہیں، ان پہ حملہ کر دو،
لیکن پہلے انہوں نے جاسوس بھیجا، کوئی مرد ہے یہاں وہاں نہیں. ایک یہودی آیا اور خیمے کے چکر کاٹنے لگا. حضرت صفیہ کی نگاہ پہنچ گئی، کہا حسان جاؤ، دشمن جاسوس آیا ہوا، اس کا کام تمام کر کے آؤ. حسان نے کہا میری ہمت نہیں ہو رہی، نہ جانے کتنے چھپے ہوئے ہوں گے، میری ہمت نہیں ہو رہی. اب یہ مرد ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن صفیہ خیمے سے باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا، ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں، تو خیمے کا کھونٹا اکھیڑا اور پہنچی اس دشمن کے پاس، اس کے سر پہ دیا، اس کا کام کر دیا. واپس خیمے میں آئی کہ حسان میں نے کام تمام کر دیا، جاؤ. اس کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے. کسی ہتھیار والے کو ایک عورت ہو کر کھونٹے سے مار کے آ گئی، کھونٹے سے جہنم پہنچا کے آ گئی. اس کے پاس ہتھیار بھی تھے. حسان میں نے کام کر دیا، جاؤ اس کے ہتھیار کھول کے آؤ. کہا میری اب بھی ہمت نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے وہ زخمی حالت میں بھی کوئی تیر چلا دے، میں قریب پہنچوں اس سے پہلے وہ تیر چلا دے. صفیہ دوبارہ گئی ہے، اپنے جسم پہ کپڑا لپیٹا، ہاتھوں پہ بھی کپڑا لپیٹا، کیونکہ غیر محرم کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتی. اپنے ہاتھوں پہ کپڑے لپیٹے اور جا کے اس دشمن کے ہتھیار کھولے اور خیمے میں لے آئی، اور اس کے سر کو کاٹ کر دشمن کے سر کو اتنا دور پھینک دیا. نوجوانوں تم اتنی دور گینڈی بھی نہیں پھینک سکتے جتنا صفیہ نے دشمن کا سر پھینک دیا تھا. وہاں تک پہنچا دیا یہودیوں تک ان کے سر کو پھینک کر. یہ کتنی مضبوط عورت ہے اور کن جذبات میں میدان کی طرف جاری ہے. تو بیٹے نے جب آ کے پکڑا، امی آگے نہیں جانا ہے، تو کونی ماری. بیٹا تھا اپنا، کوئی تو غیر نہیں، کونی ماری اور چلتی رہی. نہیں مانی بیٹے کی مان. بیٹا کیا کرے اب، کیسے روکے امی کو، صفیہ کو کیسے روکے. بیٹا پیچھے سے کہتا ہے امی اللہ کے رسول نے منع کیا آگے بڑھنے سے. علماء لکھتے ہیں کہ صفیہ ایک پاؤں اٹھا چکی تھی، آگے بڑھنے کے لیے ایک پاؤں اٹھا چکی تھی، لیکن جب صفیہ کے کان میں یہ آواز آئی کہ اللہ کے رسول نے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے، تو صفیہ نے اٹھایا ہوا پاؤں نیچے نہیں رکھا بلکہ پیچھے رکھ لیا اور کہنے لگی اگر یہ میرا پاؤں اگر آگے بڑھ جاتا تو جہنم میں پہنچ جاتا. یہ جذبات تھے، اللہ کے رسول کی منشا کے تابع کر دیے تھے. پھر اجازت لے کر اللہ کے رسول کی اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی ہے. تو یہ ہر جگہ ملتا ہے. صحابہ کرام کتنے ہی بڑے غم میں ہوں. یہ تو جھوٹی خبر آئی تھی کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے، لیکن ایک دن جب سچی خبر بھی آ گئی، مدینے میں کوہرام مچ گیا. صحابہ دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، عورتیں ایک طرف جمع ہو گئی اور انصار اپنے محلے میں جمع ہو گئے، اور لوگ سب مسجد میں جمع ہو چکے ہیں. اکثر مسجد میں مہاجرین تھے، انصار جو ہے ثقیفہ بنو سعدہ میں وہاں جمع ہو گئے تھے. عورتیں الگ جمع ہو گئی تھی گھروں میں، عائشہ کے گھر میں عورتیں جمع ہو گئی، یہاں مسجد میں مہاجرین جمع ہو گئے، انصاریوں کے محلے میں انصار جمع ہو گئے. اب حضرت مسجد میں تو یہاں میں یہ بتانا، بس مجھے یہی بات ثابت کرنی ہے کہ صحابہ کرام کے حالات چاہے کتنے بھی غم میں ہوں یا کتنے بھی خوشی میں ہوں، لیکن دین کی منشا کو، اللہ کے رسول کی منشا کو اور اللہ کی منشا کو سامنے رکھتے تھے اور اس سے ہر حال میں آگے رکھتے. کیسا ہی حال آ جائے. اب اس سے بڑا کیا حال ہوا ہوگا. صحابہ نڈال تھے. علی کہتے ہیں اگر ہمیں اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہوتا ہم چیخی مار مار کے جنگل کو نکل جاتے. آج ہم لوٹ کے مدینے کبھی نہیں آتے. کیا کریں، یہاں مدینے والا ہی نہیں رہا، کیا کریں آگے مجلس میں جب شمع ہی نہیں رہی. یہ حالات ہیں. اور عمر جیسا مضبوط انسان بھی اس دن فرط غم میں اتنا نڈال نظر آیا، کہنے لگا خبردار یہ خبر مجھے میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے، کسی نے کہہ دیا سر اڑا دوں گا. ابو بکر نے آ کے امت کو سنبھالا، عمر کو بٹھایا، تقریر کی. اور دوسری طرف انصار کیا فکر کر رہے ہیں. انصار کے محلے میں بھی یہی فکر ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا ابھی تجہیز و تکفین ہونا باقی ہے، ابھی دفن کفن باقی ہے، لیکن صحابہ کو فکر کیا ہے، دفن کفن سے بھی پہلے یہ فکر ہے کہ اب دین کا کیا ہوگا، اب اللہ کے رسول کی شریعت کا کیا ہوگا، دین اسلام کا کیا ہوگا، کیا کیا جائے. وہاں حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں جو